جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سلسلہ علم و آگہی کا. اور یہ کوئز سیگمنٹ جو پیش کیا جاتا ہے اس میں 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سو آج بھی یہ 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. جی میرے پہلے پارٹیسپینٹ جو اپنا تعارف کرائیے گا. حسیب احمد فرام زیبس یونیورسٹی. جی السلام علیکم. امارہ طارق فرام کراچی یونیورسٹی. وعلیکم السلام. امارہ طارق بہت شکریہ آپ تشریف لائیں کراچی یونیورسٹی سے. کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنس. فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنس ناظرین بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس سے اب سے کچھ دیر بعد جب ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ ہوگا تو اس میں بھی جو ہے اسپورٹس ریہیبلیٹیشن اور فزیو تھراپی کے حوالے سے بات ہوگی. اور ڈاکٹر بکٹی ہمارے ساتھ ہوں گے جو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ڈسکس کریں گے. تو بہت اہم سیگمنٹ ہے. روزہ اور صحت میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے, ضرور دیکھیے گا. ہم چلتے ہیں امارہ طارق کے بعد اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب. جی آپ بتائیے گا. السلام علیکم. عاشر خان فرام کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف کیمیکل انجینئرنگ. اشر یا عاشر؟ عاشر خان. اور ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری سے کیمیکل انجینئرنگ. کیمیکل ہو بڑے خطرناک بھائی ماشاء اللہ. عاشر ہیں یعنی ہمارے ساتھ حسیب ہیں, امارہ ہیں اور عاشر موجود ہیں. حسیب سے ہم سب سے پہلے پروگرام کی یعنی اس کوئز مقابلے کی ابتدا کرتے ہیں. 3 سوال پہلے راؤنڈ میں کیے جائیں گے, 3 سوال دوسرے راؤنڈ میں کیے جائیں گے. حسیب اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ نماز بالکل درست جواب ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا تیسرے کلمے کا نام کیا ہے؟ جی تیسرے کلمے کا نام بتائیے. جیسے پہلا کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت, تیسرا کلمہ کیا ہے؟ نہیں مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. تیسرا کلمہ تمجید ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے مجھے بتائیے گا کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں؟ روزہ بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا. ہم بڑھتے ہیں امارہ کی طرف. امارہ آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا جب ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہر شے کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ہو جائے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسوف. نہیں 5 نمازوں میں سے ایک ایسی نماز ہے جو جب سایہ آپ کا یعنی یہ نماز کیا چلیں اثر میں درست جواب مانتا ہوں. نماز اثر. ٹھیک. جیسے نماز کسوف جو آپ نے کی تھی یا کس اس میں پڑھی جاتی ہے؟ ویسے میں آپ سے ویسے ہی پوچھا. وہ چاند گرہن سورج. ہاں کسوف و خسوف 2 نمازیں. ٹھیک صحیح مان لیتا ہوں. چلیں اب مجھے بتائیے گا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اب میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے. مجھے بتائیے گا اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو کس جنگ میں شرکت کا موقع ملا تھا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ موتا بالکل درست جواب ہے. آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھنا چاہیں گے عاشر کی جانب. عاشر تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جی 14. بالکل درست جواب. نمبر 2 کن پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام. درست جواب. کون سے پیغمبر جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ جانوروں کی, پرندوں اور جانوروں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام. درست جواب بالکل درست جواب. 3 سوالوں کو درست جواب دیے. اب ناظرین ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ میں. دوسرے راؤنڈ میں بھی 3 سوال کیے جائیں گے. حسیب کے پاس چلتے ہیں. حسیب آپ تیار ہیں؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے 12 بیٹے تھے. دوسرا آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں بچپن میں نبوت پہ مبعوث کیا گیا؟ بچپن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مصر. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے عراق میں پیدا ہوئے تھے. یوں آپ نے ٹوٹل 6 میں سے 3 سوالوں کی درست جواب دی. ٹھیک ہے جی.
ہم بڑھتے ہیں امارہ کی جانب. امارہ آپ تیار ہیں؟ جی. تاریخ میں بت شکن کون سے پیغمبر کہلاتے ہیں؟ بت حضرت شکن. ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن کہتے ہیں. اچھا اب آپ سے ہم مزید سوالات کرنا چاہیں گے اور مجھے بتائیے گا عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ عیسوی کیلنڈر. اب اگر آپ پیدائش کے سال سے نکالیں گی تو آپ ایزیلی بتا سکتی ہیں, وقت محدود ہے. 621 پیدائش کب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 571. جی. اور اس کے بعد 40 سال. پھر ایڈ کریں تو, اور اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے 611. تو اسلامی سال چھوٹا بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 610 11 دن کا فرق ہوتا ہے, ہوگا, تو 40 دن میں 400 دن کا فرق آ جائے گا. 610 ہوگا تقریباً. اب اس جواب کے نمبر مجھے ملنے چاہیے یا آپ کو؟ ایمانداری سے بتا دیں. جو آپ کا فیصلہ ہوگا. نہیں میں آپ کو جس طرح دھکا لگا کے یہاں تک لے کے پہنچا ہوں, تو یہ تو پورا میں نے سمجھایا آپ کو کہ 571 سے 40 برس کا مطلب یہ 11 دن اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے, تو 40 کا مطلب یہ ہوا کہ 400 یا 440 دن کا فرق پڑ گیا, تو پھر ایک سال تو ویسے ہی کم ہو گیا. چلے میں درست مان لیتا ہوں, 610 عیسوی درست جواب ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال, مجھے بتائیے گا کہ حضرت عبد المطلب کا مشہور لقب کیا تھا؟ وقت محدود ہے. ذہن میں نام. جی نام ذہن میں جو ہے بتا دیں, مطلب بتا دیں, اس کا لقب کا مطلب بتا دیں, تب بھی صحیح مان لوں گا. بس اب تو میں نے آسان کر دیا آپ کو. حضرت عبد المطلب کا مشہور لقب کیا تھا؟ اگر اس کے معنی بتا دیں گی تو بھی میں آپ کو درست مان لوں گا. مجھے افسوس ہے آپ نہیں بتا سکی, اور یہاں 3 سوال آپ کے مکمل ہوئے, 5 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیے ہیں. آپ مسکرا رہے تھے, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپشن دے سکتے ہیں؟ آپشن دینا ہوتا تو انہوں نے کیا قصور کیا تھا پھر آپشن میں؟ وہی ذہن میں نہیں آ رہا نا آپشن. نہیں آپ ذہن میں آئے گا, آپ اس کے معنی بتا دیں, اس کی وہ بتا دیں کہ کیوں یہ لقب پڑا تھا, وجہ بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں, میں مان لوں گا. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب شیبہ. ٹھیک ہے, اور اس کے معنی سفید بالوں والے کے, اور بچپن سے بزرگی کی وجہ سے کہا جاتا تھا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ خویلد بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا, آپ حضرت بی بی آمنہ کے والد کا نام بتائیے. وقت محدود ہے. وقت محدود ہے میرے بھائی. آخری سوال ہے یہ اس راؤنڈ کا. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے وہب بن عبد مناف. اوہ ہو یار, بس آخری نام آتا تھا, پورا وہ نہیں آتا تھا, ذہن سے نکل رہا تھا. چلے ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں پہلے نمبر پہ آنے والی ہیں امارہ طارق, اور سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں عاشر, اور تیسرے نمبر پہ آئے ہیں حسیب. ٹھیک ہے جی. اب ان کو اسی حساب سے انعامات دیے جائیں گے, اور یہ انعامات جو ہیں یہ ان کے ساتھ جائیں گے. سب سے پہلے ایک طرف تو یہ روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے, یہ ان کے ساتھ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے 3 پارٹیسپینٹس ہیں, الگ الگ پارٹیسپینٹس ہیں, اسی حساب سے ان کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. نمبر 1 پہ آنے والی امارہ طارق کو روح افزا کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ آنے والے ہمارے جو عاشر ہیں آپ کو میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ حسیب کو اجوا اسپائسز اینڈ اجوا کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ناظرین. یوں ہمارا یہ آج کا کوئز مقابلہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. سیگمنٹ پیش کیا جائے گا روزہ اور صحت ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.